السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ عزیز بچوں، آج ہم لوگ جو سبق سب سے پہلے پڑھیں گے وہ ہے گردان امر مجہول با نون ثقیلہ۔ کتاب آپ کے سامنے یہاں پر دکھ رہی ہے، اور جو چیز لکھی ہوئی ہے یعنی جو ہمیں پڑھنا ہے وہ بھی ہمارے سامنے دکھائی دے رہا ہے۔ گردان امر مجہول با نون ثقیلہ۔ گردان کا مطلب سمجھتے ہیں، امر کا مطلب بھی سمجھتے ہیں، کسی چیز کا حکم دینا۔ مجہول کا مطلب بھی جانتے ہیں، ایسا فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ اور ایسے ہی بانون ثقیلہ، یعنی کہ ایسا نون جسے ہم لوگ نون مشدد کہتے ہیں، جب وہ کسی فعل پر آتا ہے تو فعل کے معنی میں وہ تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، اور وہ یہ کہ تاکید کا معنی اس فعل سے نکلتا ہے۔ ہم لوگوں نے کئی مثالیں پڑھ لی بانون ثقیلہ کی، جیسے تو ضرور سن، اسمعنا، تو ضرور جا، اذهبنا، تو ضرور کر، افعلنا۔ یہی سب کے سب کیا ہے؟ امر نون ثقیلہ۔ ہمارے سامنے ہے امر مجہول بانون ثقیلہ۔ آپ یہ جان لیں کہ امر مجہول بانون ثقیلہ میں گردان کی کل تعداد 14 ہوتی ہے۔ امر مجہول بانون ثقیلہ میں گردان کی جتنی تعداد اصل میں پائی جاتی ہے یعنی 14، وہ 14 کے 14 صیغے یہاں پر امر مجہول بانون ثقیلہ میں ہوتے ہیں۔ آپ کاؤنٹ کر لیجئے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14۔ کل صیغے 14 ہمارے سامنے آ گئے، اس میں کوئی بھی صیغہ غائب نہیں ہے۔ اچھا، معنی کیا ہوگا؟ لیفعلن، چاہیے کہ وہ ایک مرد ضرور کیا جائے۔ لیفعلن، چاہیے کہ وہ ایک مرد ضرور کیا جائے۔ لیفعلن، چاہیے کہ وہ 2 مرد ضرور کیے جائیں۔ لیفعلن، چاہیے کہ وہ سب مرد ضرور کیے جائیں۔ لتفعلن، چاہیے کہ وہ ایک عورت ضرور کی جائے۔ لتفعلن، چاہیے کہ وہ 2 عورتیں ضرور کی جائیں۔ لیفعلن، چاہیے کہ وہ سب عورتیں ضرور کی جائیں۔ لتفعلن، چاہیے کہ تو ایک مرد ضرور کر۔ لتفعلن، چاہیے کہ تم 2 مرد ضرور کرو۔ لتفعلن، چاہیے کہ تم سب مرد ضرور کرو۔ لتفعلن، چاہیے کہ تو ایک عورت ضرور کر۔ لتفعلن، چاہیے کہ تم 2 عورتیں ضرور کرو۔ لتفعلن، چاہیے کہ تم سب عورتیں۔ یہاں پر جو ترجمہ ہوگا معروف سے نہیں بلکہ مجہول سے کیا جائے گا۔ دوبارہ دیکھتے ہیں، اب ہم لوگ دیکھتے ہیں معنی۔ لیفعلن، چاہیے کہ وہ ایک مرد ضرور کیا جائے۔ لیفعلن، چاہیے کہ وہ 2 مرد ضرور کیے جائیں۔ لیفعلن، چاہیے کہ وہ سب مرد ضرور کیے جائیں۔ لتفعلن، چاہیے کہ تو ایک عورت ضرور کی جائے۔ لتفعلن، چاہیے کہ تم 2 عورتیں ضرور کی جاؤ۔ لیفعلن، چاہیے کہ وہ سب عورتیں ضرور کی جائیں۔ لتفعلن، چاہیے کہ تو ایک مرد
ضرور کیا جائے، لتفعلن چاہیے کہ تم دو مرد ضرور کیے جاؤ، لتفعلن چاہیے کہ تم سب مرد ضرور کیے جاؤ، لتفعلن چاہیے کہ تو ایک عورت ضرور کی جائے۔ اسی طریقے سے پورا گردان اور پورا معنی ہوگا۔ اب آؤ بچوں ہم لوگ ایک دوسرے فعل سے یہی گردان دیکھتے ہیں معنی کے ساتھ اور صیغے کے ساتھ۔ گردان امر مجہول با نون ثقیلہ، گردان امر مجہول با نون ثقیلہ۔ اب ہم یہاں پر گردان لکھیں گے ضربا سے، ضربا یضربو۔ اب ہم لکھتے ہیں لیذھبن، 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 لتذھبن، 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 لیذھبنان، لیذھبنان۔ کل کتنے صیغے ہوئے؟ 1 2 3 4 5 6 صیغے ہوئے۔ لتذھبن، 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 لتذھبان، لتذھبان، لتذھبن، 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 لتذھبان، لتذھبان، لتذھبنان، لتذھبنان، لأذھبن، 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 لنذھبن۔ یہ کل 14 صیغے ہمارے سامنے ہو گئے۔ لیذھبن، اب صیغے تو آپ پہچانتے ہی ہیں، یہ شروع کے یہ 3 صیغے، واحد، تثنیہ، جمع، یہ سب کے سب کس کے ہیں؟ مذکر کے، ٹھیک ہے؟ واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، اور یہ غائب۔ اور یہ 3 صیغے جو ہیں یہ ہو جائیں گے، پھر یہ 3 ہو گئے نا۔ اب یہ واحد، تثنیہ، جمع، اب ان کو لکھتے ہیں مذکر حاضر، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر۔ اب بقیہ 3 صیغے بچے، واحد، تثنیہ، جمع، مؤنث حاضر، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر۔ اس طریقے سے یہ ہمارے پاس کل 12 ہوئے۔ یہ واحد، متکلم، تثنیہ کے لیے بھی
جمع کے لیے بھی اور واحد کے لیے بھی، مذکر کے لیے بھی، مؤنث کے لیے بھی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ واحد متکلم دو لوگ ہیں تب بھی، یعنی واحد متکلم اگر آدمی اکیلا ہے تو کیا کہے گا؟ لأذهبن، یعنی واحد متکلم کا یہ صیغہ ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے۔ اب لنذهبن یہ تثنیہ اور جمع متکلم، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، یعنی عورت ہو تب بھی کہے گی لنذهب، ہم سب چاہیے کہ نذهب ہم سب جاتے ہیں، لنذهبن، اور چاہے مرد ہو تب بھی۔ یہ تو ہو گئے گردان اور کون کون سا صیغہ ہے ان سب کے نام۔ اب ہم معنی پر آتے ہیں بچوں، تو یہ پوری گردان لکھی ہوئی ہے، ذهب یذهب سے میں نے مثال کے ساتھ میں پوری گردان آپ کے سامنے لکھا۔ نصر ینصر جو اوپر فعل آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، نصر ینصر سے آپ لوگوں کو بنانا ہوگا، وہ میں نے لکھا تھا لیکن اسے میں نے چھوڑ دیا۔ ہاں بچوں، تو یہ ذهب یذهب سے پوری گردان امر مجہول بانون ثقیلہ کی میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے، صیغہ بھی لکھا ہے اور معنی بھی ابھی میں لکھ دیتا ہوں کچھ صیغوں کا۔ اور جو فعل آپ کے سامنے ضربا یضربو لکھا ہوا ہے، یہ فعل ضربا یضربو، اس سے آپ لوگوں کو بنانا ہوگا، ابھی اخیر میں بتاؤں گا۔ تو اب دیکھ لو، یہ ہے گردان، یہ ہیں صیغے، اور یہاں پر ہم لوگ تھوڑا سا معنی بھی سمجھ لیتے ہیں۔ لیذھبن، لیذھبن چاہیے کہ وہ ایک مرد ضرور جایا جائے، چاہیے کہ وہ ایک مرد ضرور جایا جائے، چاہیے کہ وہ دو مرد ضرور جائے جائیں۔ اسی طریقے سے مؤنث کے صیغے میں بھی چاہیے کہ وہ ایک عورت ضرور جائی جائے، اور حاضر کے صیغے میں بھی چاہیے کہ تو ایک مرد ضرور جایا جائے، اور مؤنث کے صیغے میں بھی ایسے ہی چاہیے کہ تو ایک عورت ضرور جائی جائے۔ لتذھبن چاہیے کہ تو ایک عورت ضرور جائی جائے، لتذھبن چاہیے کہ تم دو عورتیں ضرور جائی جاؤ، چاہیے کہ تم سب عورتیں ضرور جائی جاؤ، لأذھبن چاہیے کہ میں ضرور جایا جاؤں، ہم سب لنذھبن چاہیے کہ ہم سب ضرور جائے جائیں۔ تو یہ ہے گردان امر مجہول بانون ثقیلہ، اور ان کے معنی میں نے ذکر کیے، جیسے لیفعلن چاہیے کہ وہ ایک مرد ضرور کیا جائے، جو مثال آپ کے سامنے ہے لیفعلن چاہیے کہ وہ ایک مرد ضرور کیا جائے۔ یہاں پر دیکھو، چاہیے کہ وہ ایک مرد ضرور کیا جائے، چاہیے کہ وہ دو مرد ضرور کیے جائیں۔ تو اسی طریقے سے آپ کو اپنی طرف سے مثال جو لکھنی ہے وہ ایک ضربا، ضربا یضربو، اس فعل سے آپ لوگوں کو امر مجہول بانون ثقیلہ بنانا ہے۔ دوسرا فتح یفتح، انہی دونوں فعل سے آپ لوگوں کو گردان امر مجہول بانون ثقیلہ اپنی کاپی پر لکھنی ہے، اور اچھے سے لکھنا ہے۔ اور لکھنے کا طریقہ کیا ہے، میں نے پچھلے کئی سارے درس میں آپ کے سامنے بتلایا ہے کہ پہلے لکھیے گردان، پھر لکھیے صیغہ، اس کے بعد میں پھر لکھیے معنی۔ 3 کالم بنانا ہے آپ کو، پہلے کالم میں گردان، دوسرے کالم میں صیغہ، تیسرے کالم میں معنی۔ اب ہم لوگ اگلی بات جو شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہے گردان امر حاضر معروف بانون خفیفہ، یعنی امر حاضر معروف کی گردان ہوگی
اور بانون خفیفہ ہوگی۔ ہم لوگوں نے امر حاضر معروف کی گردان پڑھ لی ہے۔ امر حاضر معروف میں کل کتنے سیگے ہوتے ہیں؟ کل 6 سیگے ہوتے ہیں۔ افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا، یہ کل 6 سیگے ہوئے۔ اب جب بانون خفیفہ بنائیں گے تو 6 سیگوں میں سے 3 سیگے گر جائیں گے۔ صرف 3 ہی سیگوں سے گردان امر حاضر معروف بانون خفیفہ بنے گی۔ جو 3 سیگے گریں گے وہ کون سے 3 سیگے ہیں؟ تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر۔ آپ کے سامنے یہ کتاب کھلی ہوئی ہے، آپ دیکھو یہ 3 سیگے جو ہیں یہ واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مؤنث حاضر۔ واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر۔ آپ نے دیکھا تثنیہ مذکر حاضر کا سیگا گر گیا جب بانون خفیفہ ہم نے بنایا، اور تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر، یہاں پر تثنیہ مذکر حاضر کا سیگا گرا اور مؤنث میں تثنیہ مؤنث اور جمع مؤنث کے سیگے گر گئے۔ بقیہ 3 سیگے بچے، واحد مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر۔ اس طریقے سے 3 سیگے بچے، کون کون سے ہوئے؟ افعالن، 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 یہ 3 سیگے ہوئے۔ بقیہ 3 سیگے کس وجہ سے گرے؟ پیچھے آپ لوگوں نے قاعدے میں پڑھ لیا ہے، اجتماع ساکنین کی وجہ سے، 2 ساکن اکٹھا ہونے کی وجہ سے گرا دیے گئے۔ اب اس کا معنی ہوگا افعالن، تو ایک مرد ضرور کر، افعالن، تم سب مرد ضرور کرو، افعالن، تو ایک عورت ضرور کر۔ آئیے ہم لوگ اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں تاکہ بات اور اچھے سے واضح ہو جائے۔ گردان امر حاضر معروف بانون خفیفہ، گردان امر حاضر معروف بانون خفیفہ، یہ ہے گردان امر حاضر معروف بانون خفیفہ۔ سب سے پہلے میں پوری گردان لکھتا ہوں، 1 2 3 4 5 6۔ امر حاضر معروف میں کل کتنے سیگے ہوتے ہیں؟ 6 ہوتے ہیں۔ افعل، افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا، یہ کل 6 سیگے ہو گئے۔ اب ہمیں گردان جو لکھنی ہے بانون خفیفہ، یہاں پر لکھیں گے افعلن، یہاں پر یہ گردان نہیں ہوگا، پھر یہاں پر افعلن، افعلا، یہاں پر یہ گردان نہیں ہوگا، اس کے بعد افعلو ہے تو کیا ہو جائے گا؟ افعلن، پھر افعالن۔ بقیہ یہاں سب یہ سب سیگے نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں آئیں گے؟ پیچھے قاعدے ذکر کیے گئے ہیں کہ نون اعرابی یا پھر کوئی اور جو ساکن وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے انہی کی وجہ سے یہ سیگے نہیں آتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کل ہمارے سامنے 3 سیگے ہوں گے،
افعالن تو ایک مرد ضرور کر، تو ایک مرد ضرور کر، تم سب مرد ضرور کرو، تو ایک عورت ضرور کر۔ اب اسی سے ہم لوگ ایک گردان اور لکھ لیتے ہیں، اور وہ ہے اذهبن، 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 اذهبی، یہاں پر کیا آئے گا؟ اذهبن، افعالن ہے نا، نون خفیفہ ہے، تو کیا آئے گا؟ اذهبن۔ جب ہم افعالی بنائیں گے یعنی صرف امر حاضر معروف، تو کیا آ جائے گا؟ اذهبی آ جائے گا، لیکن نون خفیفہ ہم بنا رہے ہیں تو کیا آئے گا؟ اذهبن۔ تو اس طریقے سے ہماری پوری گردان ہو گئی، گردان امر حاضر معروف با نون خفیفہ۔ اب ہمیں اپنی کاپی پر اسی سے 2 گردان لکھنی ہے۔ نمبر 1 ضربا یضرب، نمبر 2 سمع یسمع، سمع یسمع، انہی دونوں فعل سے ہمیں امر حاضر معروف با نون خفیفہ کی گردان اپنی کاپی پر لکھنی ہے، اور اسی طریقے سے لکھنی ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں سیگے کے ساتھ، معنی کے ساتھ۔ اب یہیں پر آج کا ہمارا درس ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ہم آپ سے اگلے درس میں نئے سبق کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔